ہو گئے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اب ہم اس کو کیا غسل دیں، کیا کفن پہنائیں؟ قاصد بھیجا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرضی لگائی، میرے سرکار خود تشریف لائے اور جب دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوا، حضور خوب روئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوگا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ کی کائنات میں حضور سے بڑا کوئی علم والا ہے نہیں، اس لیے حضور سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ حضور رو پڑے اور روتے روتے دعا کی، اے اللہ اس کا منہ درست کر دے، اس کا منہ ٹھیک کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کا منہ ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور غسل اور کفن کے بعد صحابہ نے جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ کے بعد جب اس کو قبر میں لٹانے کی باری آئی تو کسی نے چپکے سے کہا پہلے تو اس کا منہ سور کی طرح ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے ٹھیک ہو گیا، اب ذرا دیکھ تو لو، چیک تو کر لو کہ اس کا منہ کیسا ہے۔ جب کفن ہٹایا گیا تو دوبارہ اس کا منہ سور کی طرح تھا، خنزیر کی طرح تھا۔ صحابہ تڑپ گئے، عرض کی آقا اس کا منہ بار بار سور کی طرح کیوں ہوتا ہے، خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے، وہ بھی کالے خنزیر کی طرح؟ تو میرے آقا نے خود کچھ کہنے کے بجائے اس کے بیٹے کو بلا کے فرمایا سچ بتا تیرا باپ کیا گناہ کرتا تھا، کیونکہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ ظلم سے پاک ہے، بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا گناہ جس کی وجہ سے تیرے باپ کا منہ سور کی طرح کالے سور کی طرح ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے آقا میرا باپ بہت نیک تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس میں ایک عیب تھا، جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا، سارے اچھے کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز نہیں پڑھے گا جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ میرے جوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف نہیں، رسول اللہ کے فرمان پر تمہیں یقین نہیں؟ حضور کہہ رہے منہ کالے سور کی طرح ہو جائے، اللہ اکبر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ اگر کسی کے منہ پہ سفید داغ آ جائے، برس کا نشان ہو جائے، وہ جلسوں میں آنا چھوڑ دیتا ہے، شادیوں میں آنا چھوڑ، بتاؤ سفید داغ منہ پر ہو جائے تو آدمی محفلوں میں شریک ہونے میں شرم آتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں اگر سور کی طرح قیامت کے دن تمہارا منہ ہو گیا، اللہ کی عدالت میں کس طرح ہوگے، رسول اللہ کی بارگاہ میں کس طرح ہوگے؟ ڈر جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو خدا کے لیے۔ ایک وقت کی نماز کے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اپنی بات ختم کرتے کرتے اب میری گفتگو کو صرف 5-7 منٹ بچے ہیں، میں ٹائم پہ اپنی گفتگو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث آخری مرتبہ، آخری حدیث کے طور پہ سن لیجئے گا، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، اللہ کرے بات دل میں اتر جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مرتے وقت سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوتی، مرتے وقت سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوتی وہ بے نمازی، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو کوئی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ سوچیے، تھوڑا تصور میں لائیے، اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر پیاس زیادہ لگی ہو اور ایک گھونٹ پی کر کے آپ پانی رکھ دیں تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور شدت بڑھ جاتی ہے۔ 7 سمندروں کی پیاس مرتے وقت اللہ کسی پر مسلط کرے اور اس کی بہویں، بیٹے، نواسی، نواسیاں، پوتے، پوتیاں قطرہ قطرہ پلا رہے، سوچو پیاس بڑھ رہی ہے کہ بجھ رہی ہے؟ اور بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے، اور اس پیاس کے عالم میں بے نمازی مر رہا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتا ہے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک حدیث نقل کرتے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں کرتا غفلت کی وجہ سے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو، رکوع صحیح نہ کرے تو یہ۔ ایک حدیث اور نقل کرتے کہ جو اذان سنے اور دنیا کی بات کرے اذان کا جواب نہ دے، ڈر ہے کہ مرے گا کفر، ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا۔ تو اذان کا جواب دینے کے 2 طریقے،
ایک تو مؤذن کہ اللہ اکبر ہم بھی کہیں اللہ اکبر، یہ اذان دینے کا ایک طریقہ ہوا، لیکن اذان کا جواب دینے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو اس کی روح ہے، روح جواب ہے۔ جواب کس کو کہتے ہیں؟ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ تو تم چل پڑو، یہ جواب ہے۔ ایک جواب تو وہ ہے کہ الفاظ کو دہرائیں، یہ جواب کی ظاہری صورت ہے، اور روح جواب یہ ہے کہ اس نے بلایا تو تم مسجد میں پہنچ جاؤ۔ کتنے لوگ مسجد جاتے ہیں؟ جلسے میں 6 گھنٹہ بیٹھنے والوں 10 منٹ مسجد نہیں جا سکتے، اور یہ جو کہتے ہو مسلمان برباد کیوں ہے، تباہ کیوں ہے، اب یہ کیوں ہے، وہ جب تک مسلمان کا رشتہ مسجد سے رہا تب تک یہ قوم سرخرو رہی، کامیاب رہی، کامیاب رہی، کیونکہ نماز جو اذان ہے مسجد میں بلانے کے لیے جو اذان ہے، اللہ پاک نے اس کے الفاظ کیا مقرر کیے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ تو آپ کی سوچ میں اگر آئیں گے تو ملے گا کیا؟ تو فوراً کہا حی علی الفلاح، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ اور عربی زبان میں فلاح سے زیادہ جامع اور کوئی الفاظ نہیں ہے۔ فلاح کا مطلب یہ ہے زمین پہ رہو گے تو بھی کامیاب ہے، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی کامیاب ہے۔ اس کا جلسہ اس کی عملی تفسیر دیکھنا اور جلوہ دیکھنا ہے تو حضور شیخ اعظم ہی کو دیکھ لو، وہ نماز پڑھتے رہے جب تک زمین پر تھے، ان کے نام پر مجمع اکٹھا ہوتا تھا، زمین کے اندر چلے گئے تو بھی رات کے 3 بجے تک لوگ ایسے کے ویسے رہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ فلاح کامیابی چاہتے ہو تو صلاح ضروری، فلاح کے لیے صلاح ضروری، جہاں صلاح ہے وہاں فلاح ہے، جہاں صلاح نہیں ہے وہاں فلاح نہیں ہے۔ صلاح پر فلاح ہے۔ آپ فلاح کامیابی کے لیے تو بہت کوشش کر رہے ہو، لیکن صلاح کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو بس اتنا کہنا ہے اللہ اکبر۔ فرمایا سب سے زیادہ تکلیف مرتے وقت بے نمازی، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح بہت تکلیف سے نکلتی ہے۔ اب کیسی نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ تو فرمایا کہ کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور کوئی طاقتور انسان زور سے نیچے سے کھینچے تو کیا کیفیت ہوگی؟ یہ کیفیت ہے بے نمازوں کی موت۔ اللہ اکبر، اللہ کی امان طلب۔ اور پھر جب یہ بے نمازی اپنی قبر میں جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں اپنی طرف سے کچھ بطور مفہوم پڑھا، تو اس کی قبر میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے بے نمازی کی قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجا ہی نہیں، اور چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دباتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جب اس کا منظر بیان کیا، غیب داں نبی نے، تو اپنے گورے گورے خوبصورت نرم نرم ہاتھوں کو ایک دوسرے میں یوں ڈالا۔ فرمایا یہ جو انگلیاں جیسے آپس میں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں گھس گئی، ویسے بے نمازی کو جب قبر دباتی ہے تو اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہ حضور فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے، اور اسی پہ بس نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے پھر اللہ اس قبر میں 99 سانپ مسلط کرتا ہے، 99 سانپ، اور اس سانپ کی طاقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ڈس لے تو 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے، ہڈی کے جوڑ اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں ایک ایک سانپ کی قوت یہ ہے کہ ایک ڈنک مارے تو 70 گز اندر انسان جا کر کے گھس جائے۔ اس سانپ کا نام جو حضور نے فرمایا، کہا وہ گنجا سانپ ہے، اس کا نام شجاع الاقرع ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جب وہ مسلط ہوتا ہے، ایک ڈنک پر 70 گز آدمی اندر دھستا ہے اور 1000 سال تک کے زہر گھومتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ مسلسل دستا ہے، فجر نہیں پڑا تو ظہر تک دس رہا ہے، ظہر نہیں پڑا تو عصر تک، عصر نہیں پڑا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑا فجر تک، یعنی یہ 24 گھنٹے ڈس رہا ہے۔ کب تک ڈسے گا؟ کہا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس کو ڈسا جائے۔ کس کی بات؟ اللہ کے رسول کی۔ اب اگر آپ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے تو آپ کیوں چاہیے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ
کہ ہم مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کی وجہ سے فرق کرتے تھے. جو نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان سمجھتے تھے حضور کے دور میں اور ظاہری دور میں, اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. اب آپ مجھے بتائیں, جب ہم صحابہ کے نزدیک اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو اللہ کی عدالت میں ہم کیا اسلام ثابت کر سکتے؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو. خدا کے لیے میرے بھائیوں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو. بس میں بار بار سب کو اتنا ہی کہتا ہوں, 10 منٹ کا ٹائم تو لگتا ہے صرف ایک وقت کی نماز کے لیے. 5 وقت کی نماز ہے, 50 منٹ نکال لو. اور ایک بات یہ بھی کہوں, آدمی جب نمازی بنتا ہے نا تو وہ خود بخود دین کی طرف آتا ہے, مذہب کی طرف آتا ہے, مسلک کی طرف آتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. آج یہ عہد کر لو, حضور شیخ اعظم جیسے ولی کامل, اللہ کے نیک بندے کے عرس میں آنے والوں, آج یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز صحیح العقیدہ امام کی ابتدا میں باجماعت ادا کریں گے. کتنے لوگ آج سے یہ ذہن بناتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو ذرا کتنے لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہے؟ سبحان اللہ, ذرا اٹھائیں. ارے واہ ماشاءاللہ, سید صاحب ہیں, علماء کرام ہیں, اٹھائیں ذرا, دیکھیں تو کتنے لوگ, فرشتوں کو گواہ بنائیں. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے, اللہ ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا. دیکھو بھائی, وعدہ کریں گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں کریں گے تو بھی نماز فرض ہے. نماز کی پابند بنی, آپ کا اپنا بھلا. دیکھو اگر اللہ نہ کرے پوری دنیا نماز نہ پڑھے, اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. آپ اچھا کریں گے اپنے لیے, برا کریں گے اپنے لیے, 10 منٹ نکالنے سے کیا جاتا ہے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.